بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک دین کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام اور اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی کو نہیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین جو ہے قیامت تک جاری رہنا ہے اور وہ ذمہ داری جو ہے علماء کے ذمے آ گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بتائے بغیر تم شروع ہو گئے کہ آج پروگرام کیا ہے اور ہم کیسے بیٹھے ہیں اور کس پروگرام میں ہے۔ تو پروگرام آپ کا حسب معمول سیرت النبی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، میرے ساتھ تشریف فرما جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ اور یہ تمہید بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو پیغام آپ کا ہے اس میں جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے سیرت النبی، اس کے تحت جو ہم جس آیہ مبارکہ پر ہمارا انحصار ہے گفتگو کرنے کا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ان کے بعد نہ تو کوئی ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا پیشوا ہو سکتا ہے، نہ کسی کا نظریہ ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو بات نکلی وہ پتھر کی لکیر ہے، اس لیے کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے تھے جو وہی کہتی تھی۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو پروگرام ہمارا جاری ہے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بین الاقوامی لیڈر، قائد تحریک کیا کہنا چاہیے انقلاب، اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ قائد انقلاب ہیں، اور انقلاب کے بہت تفصیلی گفتگو اس پہ ہوتی ہوئی، جس میں پچھلا پروگرام جو تھا ہمارا وہ اس پر تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ اپنے پیروکار جنہیں ہم کارکنان کہتے ہیں ان پر اعتماد کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے، جس پہ یہ بات ہوئی تھی کہ حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب ہے کہ قائد کو آگے آگے رہنا پڑے گا۔ اور اس میں جنگ خندق کا واقعہ جو ہے زیر بحث آیا تھا کہ ایک صحابی نے جو پیٹ سے پتھر دکھایا کہ بھوک لگی ہے، ایک پتھر باندھا ہے، آپ نے کرتہ مبارک اٹھایا اور کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کارکنان جو ہیں وہ تو کھدال لے کے خندق کھود رہے ہیں اور قائد صاحب جو ہیں وہ آرام سے کہیں سائے دار درخت پہ، جو زمانے میں اے سی تو ہوتا نہیں تھا، ورنہ میں کہتا ہے اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ تو شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام جو ہے اس کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پچھلے پروگرام کی یہ 2 باتیں مجھے یاد ہیں، باقی تو آپ کو۔ جزاک اللہ، نہیں کافی باتیں آپ کو یاد ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیادت تھی، اس قیادت کے اوصاف پر ہم کلام کر رہے تھے، جن میں یہ ذکر بھی تھا کہ اپنے ہمکار جو ساتھی ہیں، اپنے پیروکار ہیں، جن کو آج کی کسی اجتماعیت کی اصطلاح میں ہم کارکن بھی کہہ سکتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اور ان کی دلجوئی کا معاملہ، ان کے لیے ترغیب اور تشویق کا معاملہ، خیر کے کاموں میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے موٹیویشن کا معاملہ، انسپریشن کا معاملہ، اسی طرح خود ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والی بات، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خندق کے کھودنے کا معاملہ ہو تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ نہیں کہ کہیں ہمارے آج کے لیڈرز کی طرح ٹھنڈی مشینوں میں یا گاڑیوں میں یا گھروں میں بیٹھے ہوں اور پیچھے کارکنان جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہوں، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس خندق کے کھودنے کے عمل میں موجود رہے۔ اسی طرح مشقتوں کے جھیلنے کا معاملہ ہو، چاہے خندق کے موقع پر ہو یا دیگر مواقع پر، تو خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ 2 مہینے گھر میں چولہے کا نہ جلنا، انتہائی سادہ زندگی پر قناعت کرنا، یہ پہلو بھی ہمارے سامنے تفصیل سے الحمدللہ آ چکے ہیں۔ مزید بنا ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا تذکرہ کیا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر آیا اور آپ کی صفات کا بیان آیا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو تم پر مشقت آ جائے انہیں بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہشمند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو آج اگر کوئی قیادت کے منصب پر فائز ہو، دینی اجتماعیتوں میں ہو اور اجتماعیتوں میں ہو، تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ہمدردی کا پہلو رکھنا، ان کے لیے دلجوئی کا پہلو رکھنا، ان کی مشقتوں میں آسانی فراہم کرنے کی کوشش کرنا، ان کی تکالیف کو فیل کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، یہ سارے پہلو ہیں کہ جو ایک قیادت کے اوصاف میں ہم نے پچھلی مرتبہ اس پر کلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے وہ جو بات آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں، وہ آیت کریمہ بھی ہماری گفتگو میں آتی رہی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم خوں ہیں، ان کے لیے بڑے نرمی فرمانے والے ہیں۔ بالفرض محال، اگر آپ سخت مزاج ہوتے بالفرض اور تندخو ہوتے بالفرض محال، تو یہ آپ کے پاس سے کب کے منتشر ہو جاتے، لیکن آپ کی نرمی ہے، آپ کی شفقت ہے، جنہوں نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ قیادت کے اوصاف کہ اپنے ہمکار ساتھیوں، اپنے کارکنان، اپنے پیروکاروں کے لیے دلجوئی کا معاملہ، ایثار کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، خود آگے بڑھ کر ان کے لیے نمونہ بننا، ان کے لیے آگے بڑھ کر رول ماڈل بننا اور ان سے آگے بڑھ کر محنتیں پیش کرنا، یہ جب ہوتا ہے، وہ بلکہ اس غزوہ کی بات بھی آئی تھی نا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہیں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تو بات آئی کہ جی کھانا تیار کیا جائے، تو کسی نے کہا بکری میں ذبح کر لوں گا، تو کسی نے کہا جی کھال میں اتار لوں گا، کسی نے کہا گوشت میں تیار کر لوں گا، آپ نے فرمایا لکڑیاں میں لے کر آ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ فرمانا تھا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے ہوں گے، تو یہ ہے جس کو آج کی زبان میں لیڈرشپ کہا جاتا ہے، مینجمنٹ کہا جاتا ہے، جو الفاظ آپ کہہ لیں، لیکن یہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب میں جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خصوصیات تھی۔ تعلیم تو اپنی تھی ہی آپ کی جو کچھ تھی، لیکن آپ کے کردار کی عملی شکل جو سامنے تھی اسے دیکھ کر تو غیر مسلم بھی یا دشمنان جاں بھی، یعنی جو جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے۔ عام لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ جناب سب کوئی کہہ رہا ہے میں گوشت لاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں ذبح کروں گا، لکڑیاں میں لے کر آؤں گا۔ اب آپ سوچئے کہ کائنات کے سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ لکڑیاں میں لے کر آؤں گا، اس سے زیادہ پھر قیادت کے لیے کوئی بنیادی رول نہیں ملتا کہیں بھی۔ پھر یہی نہیں ہوا بلکہ دشمن بھی جو ہیں وہ آپ کی اس کردار کی گواہی دیتے تھے، بلکہ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں سے بھی بدعہدی نہیں، ابو رافع ایک صاحب ہیں، تو حالت کفر میں یہ قریش کی طرف سے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جا کے بعد میں جو ہے وہاں جا کر کہنے لگے کہ سفیر بن کر آئے تھے، کہنے لگے دیکھو ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاملہ نہیں ہو سکتا، میں نے دنیا میں نجاشی تک کے دربار میں گیا ہوں لیکن میں نے ایسے فدائی نہیں دیکھے ہیں کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا پانی ہاتھوں میں لے کے چہروں پر ملے، تم ان سے لڑ نہیں سکتے ہو، ایمان لے آئے واپس۔ ایسی کئی گواہیاں ہیں کہ جو لوگ سفیر بن کر آئے تھے کفار کی طرف سے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ آپ کا معاملہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی حضور کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھی تو کہا بھائی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنے کی ہمیں سکت نہیں ہے۔ ان کے تو صحابہ وہ ہیں کہ جو ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آگے بڑھ کر لپک کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، تو یہ تو جان تک ان کے لیے قربان کر دیں کہ ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ گواہیاں کئی مواقع پر ہمیں مختلف سفیروں کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو یہ تو ایک واقعہ جو ہے یوں ہی بس جو ہے وہ زیر بحث آ گیا، ورنہ جو سیرت کے حوالے سے پروگرام ہوا اس میں درجنوں موقعوں پر ایسی چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو جب کارکنان کے ساتھ یہ رویہ ہو اور دشمن بھی یہ کہہ رہا ہو، گواہی دے رہا ہو کردار کی، تو آپ سوچئے کہ پھر کیا صورتحال ہوگی۔ آپ نے کبھی دشمن سے بھی بدعہدی نہیں کی، اور وہ واقعہ جو ہے کہ جب وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو شخص لکھ رہا تھا ان کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے، وہ مدینہ مکہ سے بھاگ کے آئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے، دستخط نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے جب یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ ٹھیک ہے جو مکہ سے آئے گا اسے لوٹا دیا جائے گا، ابو جندل اسی موقع پر آئے ہیں۔ یہ کیا قیامت خیز منظر ہوگا کہ وہ زخمی ہیں اور باپ جو ہے معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا جو ہے وہ آ گیا ہے، لیکن آپ معاہدہ کر چکے تھے، آپ نے عہد شکنی نہیں کی اور واپس کر دیا۔ جی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے زبان دے دی تھی نا، زبان دے دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ زبان کون دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، ہم میں سے آج کوئی ہوتا تو کوئی
وے آؤٹ نکال لیتا. وے آؤٹ نکال لیتا. ابھی ہم تو معاہدہ ہو رہا ہے, ہو جائے گا, ہم اپنے اپنے مقامات پر چلے جائیں گے. ابھی دستخط نہیں ہوئے, پھر دستخط ابھی معاملہ نہیں ہوا اس کا, یہ فائنلائز نہیں ہوا ہے, اور بعد میں ایگزیکیوشن شروع ہوگی. نہیں, زبان دے دی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں, تم لوٹ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سبیل پیدا فرما دے گا. اب منظر کیا ہے, وہ زخمی ہیں اور صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیا عالم ہوگا اس وقت. لیکن حضور نے عہد کی پاسداری کی ہے, وعدے کی پاسداری کی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ ابو جندل, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو معاملہ فرما دے گا. بعد میں ابو جندل اور چند اور صحابہ ان کے وہ ایک خاص راستے پر رہے, اور اس سے خود قریش کے لوگ پریشان ہو گئے, اور انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا کر دی, لیکن اہم نقطہ کیا ہے کہ وعدے کی پاسداری کا. پاسداری, اور دشمنوں سے بھی. یہ دشمن ہے نا جو دستخط, ابھی 100 وے آؤٹ نکالے جا سکتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی گنجائش نکال لو, بلکہ ہمارے ایک جملہ آ گیا ہے بہت, ہر معاملے میں کہتے ہیں ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. جی, نظریہ ضرورت, نظریہ ضرورت ہے, ذرا مصلحت سے کام لو, ذرا حالات کے مطابق جو ہے. قیادت میں عہد شکنی جو ہے وہ سب سے بدترین کام ہے, جو کارکنوں کو بھی بددل کرتی ہے اور تحریکوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. اور عہد شکنی ہے کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی دین ہی نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. اور یہ جملہ کئی مرتبہ اکثر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اور ہمارے یہاں بھی خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے, ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس پہ امانت داری کا وصف نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. یہ اتنا اہم معاملہ کہ اکثر خطبات میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دہرایا کرتے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں, وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے. ہماری سیاست, معیشت, ثقافت, تہذیب, اس میں عہد شکنی جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز بن گئی ہے. یعنی ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں, مکر جاتے ہیں. حد یہ ہے کہ اتنا مکر جاتے ہیں کہ صبح وعدہ کرتے ہیں اور شام کو مکر جاتے ہیں. استغفر اللہ. اور قرآن, ہم تو کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے, ان العہد کان مسئولا, بے شک وعدے کے بارے میں کل سوال ہوگا قیامت کے دن. اور حدیث مبارک میں معروف بات ہے, بار بار ہم نے دہرائی کہ منافق کی 3 نشانیاں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے, جب امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جس میں ساری باتیں وہ پکا منافق ہے, اور جس میں جتنی وہ اتنا منافق ہوگا. تو منافق کی یہ علامت ہے, کبھی غلطی ہو جائے تو آدمی معافی تلافی کر لے, لیکن نہیں ایک طرز عمل کہ ہر دفعہ وعدہ توڑنا ہے, یہ خلاف ورزی وعدے کی منافقانہ طرز عمل. اچھا, اس پہ دلیلیں بھی دینی ہے. ہاں جی, وعدہ خلافی کرنی ہے, توڑنا ہے وعدہ. ایک تو وعدہ کرنا ہے, اور وعدہ کرتے وقت ہی یہ نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وعدہ ہم کر رہے ہیں, ہمیں کون سا پورا کرنا ہے. اللہ معاف کرے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. چونکہ قیادت کے حوالے سے بات ہو رہی تو بار بار جو ہے وہ قائد کی بات آ رہی ہے. قائد کسی بھی, کوئی سیاسی قائد ہو سکتا ہے, کوئی مذہبی قائد ہو سکتا ہے, کوئی معاشی قائد ہو سکتا ہے, کوئی استاد بھی قائد ہے اپنے طالب علموں کا, ان سے جھوٹا وعدہ تو نہیں کر سکتا, عہد شکنی نہیں کر سکتا. ہم عہد شکنی کرنے کے بڑے عادی ہو گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈپلومیسی ہو گئی ہے ہماری. ہاں, اور ڈپلومیسی کا, جبکہ ڈپلومیسی نیگیٹو ہو, جبکہ ڈپلومیسی منفی ہو, تو اس کا ترجمہ ہوگا منافقت. معذرت کے ساتھ. جی نہیں, معذرت کے ساتھ نہیں, میں تو اسے کہتا ہوں کہ وہ ہے ہی منافقت. ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا, ہم لفظ بدل کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے. جی, اور منافق کے رس پر ہم کچھ عرصے پہلے کلام کر چکے. نفق سرنگ کو کہتے, سرنگ کے 2 منہ ہوتے نا, یہاں سے داخل ہو, ادھر سے نکل گیا. تو منافق بھی 2 منہ والا ہوتا ہے, ادھر کچھ ادھر کچھ, کبھی کچھ, دل میں کچھ, زبان پر کچھ, ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ. ایک گروہ کے پاس جائے کچھ, دوسرے گروہ کے پاس جائے کچھ, پبلک میں آئے تو کچھ, نجی محفلوں میں ہو تو کچھ. یہ منافقت ہے اصل میں. اور یہی سب سے قیادت کا سب سے, ابھی ہم آج کل ہم کیا دنیا بھر میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, خود ہمارے ہاں بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. مثلا گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے, بارشیں رک گئی ہیں, معاشی تنگیاں آنا شروع ہو گئی ہیں, خوشحالی آہستہ آہستہ رفع ہوتی جا رہی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر ہماری فرما برداری کرتے, شکر گزاری تھے, ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکتیں نازل کرتے, ہم آسمان سے رزق پیدا کر دیتے.
تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہ ہماری بدبختیوں کا سبب بنتی ہیں، اور دنیا بھر میں جو صورتحال ہو رہی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ کی اجازت سے اس آیت کریمہ کا وہ حصہ بھی میں پیش کر دوں جس میں زمین و آسمان کی برکتوں کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 تقریباً ہے، کم و بیش۔ وہاں ذکر آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم آسمان سے بھی برکت عطا فرماتے، زمین سے بھی برکت عطا فرماتے۔ اب تقوی کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، خوف خدا بھی ہونا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ مصائب، مشکلات، تنبیہات، آزمائشیں، عذاب کے مختلف پہلو، ان کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی بداعمالی۔ اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ آپ نے بارش کی بات کی ہے، ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں ہے، اس میں چند باتوں کا حضور نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کا ذکر پہلے کبھی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ بیرونی حکمرانوں اور لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اس قوم کے وسائل اور اسباب کو کھا جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں۔ اور سنیں، جب کوئی قوم امانت میں خیانت کرتی ہے تو اللہ ظالم قسم کے لوگوں کو ان پر حکمراں بنا کر مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سن لی آپ نے، میں نے بھی سن لی، ہم نے سنی، اس پہ کسی تبصرے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو کچھ ہمارے کان سن رہے ہیں، جو کچھ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا اطلاق تمام حالات پر ہوتا ہے، وہی ساری صورتحال ہے۔ بارشیں ہماری رکی ہوئی ہیں، حکمران ہمارے جو ہیں ہماری مرضی کے اور ہمارے نہیں ہیں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں طرح سے ظالم نے آ کے ہمارے اوپر جو ہے وہ فلاں فاتح آ گیا اور اس نے آ کے ہم پہ قبضہ کرے، فاتح واتے نہیں آتا، ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سبق سکھانے کے لیے بھیجتا جاؤ۔ اس پر بھی حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں، جیسے کرتوت ہوں گے ویسے حکمراں مسلط کیے جائیں گے۔ اس پہ بھی کسی تفسیری کی ضرورت ہے تو غور فرما لیں۔ نہیں، تفسیری کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کوئی سیاسی پروگرام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ایک مذہبی پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ ہم اپنے اعمال کو، حکمرانوں کو بھی چھوڑیں، لوگوں کو بھی چھوڑیں۔ مسئلہ یہ کہ میرے اعمال ایسے ہیں نا کہ میں ان مسائل میں گھرا ہوا ہوں، تو اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم من حیث القوم اجتماعی طور پر توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، تو اللہ تعالی ہم پہ کرم فرما دیں۔ بالکل، اور اس کا حل بھی قرآن پاک بتاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس پر عذاب کے آثار آ گئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار آ گئے، قوم کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور ایک احساس پیدا ہوا، اور پوری قوم میدان میں نکل آئی، بوڑھے بھی آ گئے، عورتیں، بچے، جانوروں تک کو لے آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئے، جھک گئے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ایک واحد مثال ہے پوری تاریخ میں، ایک قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا ہے، آثار آنا شروع ہوئے، قوم نے اجتماعی توبہ کر لی، اور یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت 98 قیامت تک پڑھی جائے گی۔ گویا اس میں رہنمائی ہے، اگر کوئی قوم اجتماعی توبہ کی طرف آ جائے تو اللہ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دینے کی بات بتا رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کی سوا کوئی حل ہمارا نہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی ہاتھ پیر مار لیں، جتنی بھی پریشانیاں جو ہیں ان سے عذاب میں آ جائیں، جتنا بھی ٹینشن میں آ جائیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، بظاہر کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب سے رجوع کر لیں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور اگر ممکن ہو سب کچھ مجھے، اس میں کون سی قیامت آ رہی ہے؟ ممکن ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اجتماعی طور پر جو ہے لیڈران کرام بھی، عوام بھی، عوام الناس بھی، علماء کرام، سب لوگ جو اجتماعی طور پر توبہ کر لیں مجھ سمیت، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سختیاں ہم پر آئی ہیں، یہ جو مسائل ہم پر آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو شاید ہم پر سے ٹال دیں اگر ہم سچی توبہ کر لیں۔
لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم قیادت کی بات ہو رہی ہے، ہماری قیادت بھی جو ہے عہد شکنی کرتی ہے اور ہم بھی عہد شکنی کرتے ہیں. بالکل. ہم تو اپنے رب سے عہد شکنی کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں مالک یوم الدین، ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا اس کا ترجمہ تو پڑھیں اور غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہاں توبہ سے مراد صرف توبہ 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 کہنا نہیں ہے، صرف تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، یہ ضرور کیا جائے، لیکن ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا اصل توبہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر واپس آ جانا، اطاعت کی طرف آ جانا. گناہ چھوڑ کر اطاعت کی طرف آئیں گے تو اللہ کی رحمت آسمان سے بھی برسیں گی اور زمین سے بھی ہمیں خزانے میسر آئیں گے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں میں سے فرعون کو بھی اقتدار مل گیا، قارون کو بھی خزانے مل گئے، نمرود کو بھی بادشاہی مل گئی. اللہ کافروں کو دے رہا اور نافرمانوں کو بھی دے دے گا. ہمارا مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، کمیٹڈ نہیں ہوں گے، معصیت و نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے اور اطاعت و فرما برداری پر نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. اور توبہ جب اجتماعی بات کی جا رہی ہے تو انفرادی گناہوں سے بچنا کافی نہیں، اجتماعی جرائم سے بھی بچنا ضروری ہے. اور اجتماعی جرائم میں بہت بڑا جرم کیا ہے؟ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی امتی ہونے کے ناطے انسانیت کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنا اور اللہ کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. یہ فرض ہم نے ادا نہیں کیا. وہ مملکت خداداد جو 75 برس سے اسلام کے نام پر لے کر ہم بیٹھے ہیں پاکستان، یہاں پر آج اللہ تعالیٰ کی شریعت آج تک ہم نے نافذ نہیں کی. جب تک اس جرم کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ وعدہ خلافی کی بات ہو رہی نا، وعدہ خلافی ہم نے وعدہ کیا، میں نے کہا نا ہم تو اللہ سے بھی عہد شکنی کرتے ہیں. جب تک وفاداری نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس وعدہ خلافی کا ازالہ نہیں کریں گے، ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. یہ اچھی طرح میں جان لینا چاہیے. یہ بات بہت کڑوی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس کڑواہٹ میں ہی تاثیر ہے کہ ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر. شریعت آئے گی تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، شریعت نہ آئیں، شریعت کے احکامات نافذ نہ ہوں تو پھر رحمتیں نہیں آ سکتی. عہد شکنی اصل میں جھوٹ ہے، جھوٹا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس عذاب سے یا اس نحوست سے اپنی حفظ و امان عافیت میں رکھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے بھی عہد شکنی نہیں کی. وہی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن ابو جندل جو آئے ہیں انہیں واپس کر دیا کہ تم جاؤ، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں. زبان اصل سارا معاملہ ہی زبان کا، زبان دے چکا ہوں. اور یہ معاملہ ابو جہل بھی کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو پیغام آپ دیتے ہیں میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. سورہ انعام میں اس کا تذکرہ بھی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اے پیغمبر ان کافروں کی باتیں تمہیں غمگین کر دیتی ہیں کیونکہ وہ تمہیں جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ یہ ظالم ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہی ہے، جواب عطا فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ تسلی رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ حق قبول نہیں کر رہے، دعوت حق قبول نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کی آیات کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے خود کافی ہے. اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے. اچھا، پھر یہ ساری چیزیں ایک مطلب قائد جو ہے وہ یعنی قائد انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی جو ہمارے لیے نمونہ ہے. قائد جو ہے کسی بھی تحریک انقلاب کا جھوٹا نہیں ہوتا، بدعہد نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے ساتھ پیش ہوتا، بلکہ آگے قائد کا مطلب آگے ہوتا ہے. پھر ہی کہ اس میں شجاعت اور بردباری اور بہادری بھی ہوتی ہے، وہ پیٹھ دکھا کے بھاگتا نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں شور ہوا کہ دشمن گھس آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں برہنہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے اور پورے مدینہ کا چکر لگا کے واپس آ گئے. لوگوں کا تسلی رکھو کوئی نہیں آیا، غلط فہمی ہوئی ہے. تو یعنی اس گھوڑے پر ذہن بھی نہیں تھی، ذہن بھی نہیں تھی، ننگی پشت پہ بیٹھ کے چلے گئے. یعنی گھوڑا بالکل اس پہ کوئی ذہن نہیں ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ معاملہ، اور آپ ہو کر بھی آ گئے. ہاں، اور کہہ دیا کوئی خطرے کی بات نہیں، میں ہوا. اب آپ سوچئے ہمارے کوئی قائد یہ کر سکتا ہے؟ جی تو وہی ہے نا، قیادت کا فقدان ہے نا اصل میں. غزوہ حنین کا موقع پہ بھی مسلمانوں کے جب پاؤں اکھڑ گئے تھے، کیا کمال تھا وہ. غزوہ حنین کا موقع تھا، مسلمانوں لشکر ہے لڑ رہا ہے، پاؤں اکھڑ گئے بڑے بڑے سپاہیوں کے، لیکن جو آدمی اپنی جگہ ڈٹا رہا وہ اس کائنات کا سب سے عظیم المرتبہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بہادری کا یہ عالم تھا. جی. اور ایک اور پہلو بھی ہے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا معاملہ ہے نا،
اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. حنین کے موقع پر کچھ اور لوگ بھی آ گئے نئے نئے اسلام لانے والے, تو 12,000 کا لشکر ہو گیا. سامنے جو قبائل تھے مشرکین کے, ان کی تعداد کو 4,000 کے لگ بھگ ہوگی. تو ایک خیال آیا تھا کہ پہلے ہماری تعداد کم ہوتی تھی, ہم غالب آ جاتے تھے, آج تو ہماری تعداد زیادہ ہو گئی, آج تو ہم مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ایک تنبیہ فرمائی ہے اور ایک ان کے تیر اندازوں نے بہت تیر برسائے ہیں اور مسلمانوں میں بھگدڑ بھی مچی ہے. اس موقع پر جب یہ بھگدڑ مچی ہے, پیر اکھڑ گئے ہیں, قدم اکھڑ گئے ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اے اللہ کی بندوں میری طرف آؤ, اے اللہ کی بندوں میری طرف آؤ. ایسا معاملہ احد کے موقع پر بھی ہوا ہے, ایسا معاملہ حنین کے موقع پر بھی ہوا, اور کئی صحابہ کرام نے یہ بات بھی عرض کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی اوٹ میں پناہ لی ہے, ہم نے حضور کی اوٹ میں پناہ لی ہے. یہ وہ حضور کی شجاعت والا پہلو بھی ہے, بہادری والا پہلو بھی ہے, اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات بھی ہے, اور استقامت والی بات بھی ہے, جمے رہنے والی بات بھی ہے, کھڑے رہنے والی بات بھی ہے, اور دوسروں کو کھڑا رکھنا, دوسروں کو استقامت کے لیے آمادہ کرنا, یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں جو کبھی حنین میں کبھی احد میں ہمیں نظر آتی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. بات ہو رہی تھی علی قیادت کی, شجاعت کی, بہادری کی. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے کہا جائے جاؤ تم لڑو, جا کر اپنی جانوں کی قربانیاں دو, جاؤ لڑو, اور میں یہاں خیمے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں تمہیں, یا میں کسی اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کر تمہیں انسٹرکشن دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں موجود ہیں, آپ ڈٹے ہوئے, سپاہی جو ہیں ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں آؤ میری طرف, آؤ میری طرف. قیادت کی یہ بہادری, یہ شجاعت جو ہے, اس کا کی مثل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ہی ملے گی ہمیں مثال, اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. تو پھر اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر رفقا جو ہیں یا جو کارکنان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اپنے قائد کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, چاہے وہ ان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل. جب وہ اپنے قائد پر اعتماد کرتے ہیں, کیونکہ قائد کا ان پر اعتماد بھی ہوتا ہے, اور قائد ان کی دلجوئی بھی کرتا ہے, قائد ان کے سامنے خود نمونہ بنتا ہے, قائد جو ہے وہ ان سے آگے بڑھ کر قربانیاں دیتا ہے, تو پھر جو رفقائے کار ہیں وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بدر کے موقع پر کیا ہوا, جب حضور نے مشاورت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی نگاہ انصار کی طرف تھی. میں یہی کہنے والا تھا, میں یہی بات کہنے والا, شجاع صاحب نے خود کہا, وہ آپ کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انصار مدینہ کی طرف تھی. کیوں؟ مہاجرین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے. اب انصار مدینہ جنہوں نے وعدے کیے تھے, جب بیعت عقبہ کا معاملہ تھا, حضور آپ ہمارے تشریف لائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی جان اور اولاد اور مال سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. تو پھر صحابہ کرام نے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا, یہاں تک کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام کے موقع میں قتال کے دور میں قتال کا موقع آیا تو صاف قوم نے جواب دے دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ذکر آتا ہے, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کا رب جا کے قتال کیجیے, ہم تو بیٹھے رہیں گے. بنی اسرائیل بھاگ لیے. بہت اہم نقطہ ہے, دو پیغمبر موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جماعت نہیں تیار تو غلبہ دین کا کام نہ ہو سکا. لیکن صحابہ کرام کی عرض کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا. ہاں, اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے ٹھنڈک عطا فرمائے گا. آپ حکم دیجئے, ہم تو اپنے گھوڑے سمندروں کے حوالے کر دینے کے لیے تیار ہیں. آپ حکم دیجئے, آپ کا پسینہ ہمارا خون بہ رہا ہوگا. یہ جان پیش کرنے والے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ان کا اعتماد اپنے قائد پر ہوتا ہے, وہ اپنے قائد کو اپنے سے آگے بڑھ کر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو پھر وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اپنے قائد کا کریکٹر, کردار دیکھا ہو, اور اس کے بعد انہیں پختہ یقین ہو کہ ہمارا قائد جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. سورہ فتح کے موقع پر یہی صورت ہے کہ کیسا فیصلہ تھا جو بظاہر بالکل تکلیف دہ لگ رہا, سمجھ نہیں آ رہا, سمجھ میں ہی نہیں آیا. اور اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ اپنے احرام اتارنے کو تیار نہیں تھے. جو اپنے قائد کے اشارے پہ مرمٹنے کو تیار تھے, وہ اپنے قائد کے کہنے پر تذبذب میں مبتلا ہو گئے. کیفیت یہ ہو گئی. یہ ایک حساس نقطہ ہے, اور میں ناظرین کی دلجوئی بلکہ توجہ کے لیے اور علم میں اضافہ بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے
کہ یہ جو صلح حدیبیہ جس کا ذکر سورہ فتح میں آتا ہے، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی احرام کھول دو، تو صحابہ کرام تذبذب میں آ گئے، تذبذب کا شکار ہیں، کنفیوز ہو گئے۔ ہاں، اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، زوجہ محترمہ ساتھ تھیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملے کہے بڑے پیارے، سارے 1400 صحابہ کرام ابھی بلکہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، حالت منتظرہ میں تھے، حالت منتظرہ، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں۔ تو ام سلمہ عرض کرتی ہیں آپ کھول دیں، سب کھول دیں گے۔ حضور نے کھول دیا، سب نے احرام کھول دیا۔ کیوں؟ یہ بات آئی تھی کہ عمرے کے لیے اس وقت ہدی کے جانور لے گئے تھے اور احرام نہیں کھولے جا سکتے جب تک قربانی پیش نہ کر دی جائیں۔ اس کی فقہی تفسیرات اپنی جگہ پر ہے، اس کا یہ موقع نہیں۔ بڑی دلائل ہیں اس پر۔ ہاں، لیکن ام سلمہ عرض کرتی کہ آپ کھول دیں، سب کھول دیں۔ حضور نے کھولا، سب نے کھول دیا۔ تو یہ حالت منتظرہ کیا تھی؟ اس کی بڑی پیاری ایک توجیہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے بڑی پیاری ہے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے تھے کہیں حضور ہمارے امتحان تو نہیں لے رہے، ہاں آزمائش تو نہیں ہو رہی ہماری، اور اپنا فیصلہ بدل دیں کہ حضور اپنے ہمارے امتحان تو نہیں لے رہے کہ میں حکم دوں کہ سب نے تم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ اور کہیں تم لوگ آگے پیچھے تو نہیں ہو جاؤ گے۔ تو اس حالت منتظرہ کا معاملہ تھا، ورنہ ادھر حضور نے کھولا، 1400 صحابہ کرام نے احرام کو کھول دیا۔ تو یہ اس کی بڑی پیاری توجیہ ہے جس سے حرف نہیں آتا، اور بڑی پیاری وضاحت آ جاتی کہ یہ حالت منتظرہ کا معاملہ تھا۔ حالت منتظرہ تھی، اور کنفیوژن یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں، جیسا شجاع صاحب نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزما رہا ہوں کہ دیکھوں یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ دوسری یہ بھی تھی کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کوئی اور پیغام دے دے۔ حالت منتظرہ دونوں طرف سے تھی، دونوں طرف سے تھی کہ یا تو رسول اللہ جو ہے آزما رہے ہیں، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی وحی آ جائے اس سلسلے میں۔ تو دونوں تھے، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ کے پیغمبر نے ایسا کر دیا تو پھر ساری حالت منتظرہ ختم، بس اب فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے پہلے ہی پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اور صحابہ نے ثابت کر دیا کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جی، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ یہ جملے تو ہمارے پتہ نہیں کہاں استعمال ہوتے ہیں، مگر میرے آپ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ مستند ہے، اس کو وحی کی سند حاصل ہے، اسے وحی کی سند حاصل ہے۔ پھر اس اعتماد کی وجہ سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، اور یہ جماعت جو ہے اسے قرآن بنیان مرصوص کہلاتی ہے۔ جی جی، اب یہ بنیان مرصوص کے الفاظ کہاں آتے ہیں؟ اب یہ جنہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، جی، اور کس شان کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ سورہ صف ہے 28 پارے میں، مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ۔ تو سورہ صف میں صفوں کا ذکر ہے۔ کون سی صفیں؟ ایک تو نمازوں کی صفیں ہیں نا، بالکل وہ بھی بہت اہم ہوتی، مضبوط ہونی چاہیے، شولڈر ٹو شولڈر بالکل درست ہونی چاہیے۔ اور ایک ہے قتال کی صفیں، قتال کے میدان کی صفیں، ان کا ذکر ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایسے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوں۔ منظم جماعت کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ جی، تتر بتر ہو، ڈھیلا ڈھالا نظم ہو، اس سے کوئی مثبت اور پازیٹیو کام نہیں ہو سکتا، امپیکٹ فل کام نہیں ہو سکتا۔ تو قتال کے میدان، اب دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جماعت نہیں میسر آئی، انقلاب نہیں آیا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان پر قیاس نہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر آپ حکم دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ تو یہ صف بنیان مرصوص کیا ہے؟ وہ صفیں جو قتال کے میدان میں بنے اور ایمان والے جڑ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر ایک امیر کی اطاعت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور ان میں کوئی دراڑ نہ ہو، ان میں کوئی انتشار نہ ہو۔ اور یہ جب تک جماعت نہیں بنتی، جب تک اجتماعیت اختیار نہ کی جائے، یہ جو ٹولیوں میں ہم بڑھ جاتے ہیں نا، اصل میں جماعت اس لیے نہیں بن پاتی کہ ہم تھوڑے تھوڑے اپنے اپنے گروہوں میں ٹولیوں میں بڑھ گئے۔ بظاہر ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں،
لیکن ہم نے راستے مختلف اختیار کیے. اگر ہم ایک راستے پر آ کر دین کا کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جیسے دریائے نیل پر اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے تھے نا، اللہ تعالیٰ سمندروں میں راستے بنا دیں. بالکل بالکل. اور اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو بہرحال اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو، ان کی صفوں میں انتشار نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں، دونیاں نہ ہوں، بلکہ مل جل کر جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے جیسے ایک عمارت کی دیوار ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار عمارت کو مضبوط کرتی ہے، تو مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کے ماننے والوں کی عمارت کو مضبوط کرتا ہے. جب تک یہ عمارتیں ملیں گے، منزل سب کی ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہونا چاہیے. جدا جدا راستے مختلف پگڈنڈیوں میں بٹنے کے بعد ہماری قوت منتشر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے منتشر قوت والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ بنیان مرصوص کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی چٹان بن جائیں، اور جو چٹان بن جائے وہ دشمن کے راستے میں سدے راہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا اسے. ابھی صلح حدیبیہ کا ذکر تھا، پچھلے پروگرام میں غالباً بات آئی تھی، وہ جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ تو ہے سورہ فتح میں. حدیث مبارک میں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے، منتشر لوگ نہیں، اکیلے اکیلے چلنے والے نہیں، اجتماعیت میں جڑے رہ کر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قائد پر اعتماد جو ہے سو ایمان قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی رضا، کہ یہ ایمان ہے اور میری رضا جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت سے مشروط اللہ نے اپنی رضا کو کیا ہے. جب وحدت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وہ اس پہ رضا ہوگی. اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بات میں نے شروع کی اور پروگرام کا وقت ختم ہوا، تو آج کی حدیث ہدیہ کر لیں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں. انشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم الفرقہ، تم پر جماعتی زندگی اختیار کر کے چلنا لازم ہے، اور اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ ہو کر زندگی گزارنے سے بچنا تمہیں چاہیے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ آپ بھی ذہن میں رکھیے، میں بھی رکھتا ہوں کہ جماعت کی زندگی گزارنا، اور جماعت کی پھر وضاحت ہم کر لیں گے زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.